آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ سہاگ رات میں اس کے شوہر عامر نے جس طرح اپنی گرم جوشی دکھائی تھی، اس کی وجہ سے اس کا پورا وجود اب درد کر رہا تھا۔ ابھی وہ صبح کے 8 بجے نہا دھو کر سادہ سا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کی پہلی رات ہے، اس وجہ سے عامر اس کے ساتھ بہت نرمی بھرا برتاؤ کرے گا، شاید اس کی تھکن اور شرم و حیا کا احساس کر کے وہ سب نہ کرے جس کے بارے میں سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کو عامر کمرے میں آئے، ایک دم سے ہی اس کے نرم و نازک وجود کو چومنے لگے۔ ہانیہ ایک دم سے ہی بوکھلا گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی شرم و حیا کا پیکر رہی تھی، لیکن عامر نے آتے ہی اس قدر گستاخیاں کی کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ چپ چاپ کسی بے جان لاش کی طرح بیڈ پر پڑی رہی۔ لیکن درد کی ٹھیسیں جب اس کے وجود میں اٹھنے لگیں، تبھی اس نے دھیمے سے لہجے میں عامر کو کہا کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ میری جان، شادی کی پہلی رات تو ہر ایک لڑکی کو ہی درد ہوتا ہے۔ عامر جیسے اس کی تکلیف کا مزہ لے رہا تھا۔ پھر تو وہ اپنی فطری خواہش پوری کر کے مزے سے سو گیا، جبکہ ہانیہ کو درد کے مارے پوری رات نیند نہ آئی تھی۔ صبح فجر میں جا کر اس کی آنکھ لگی۔ وہ 1 گھنٹہ سوئی تھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور نہانے چلی گئی۔ ابھی سادہ سا سرخ کلر کا سوٹ پہنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ باہر اس کی ساس نسیم بیگم تھی۔ اٹھ گئی تم؟ وہ سر سے پاؤں تک ہانیہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہانیہ ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شادی کی پہلی صبح تھی، اس لیے اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی ان کی نظر سوئے ہوئے عامر پر پڑی تو ہانیہ سے کہنے لگی، نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں، تمہارے گھر والے بھی آنے والے ہیں، ناشتہ وغیرہ لے کر جلدی سے عامر کو اٹھاؤ اور خود بھی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ ہانیہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ پھر نسیم بیگم کے جانے کے بعد اس نے دروازہ پھر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ عامر کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ جانے کتنے دنوں کی تھکن اتارنے کے بعد ایسے سو رہا تھا جیسے اسے نیند کے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ اٹھیں پلیز، 10 بجنے والے ہیں، سارے مہمان آ چکے ہیں، امی بھی پوچھ رہی ہے آپ کا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گورے گورے ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں دیکھ کر عامر کی نگاہیں پھسلنے لگیں۔ اچانک ہی اس نے بازو سے پکڑ کر ہانیہ کو اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری جان باہر جانے کی؟ اس وقت تمہارا شوہر تمہارے لیے خاص ہے، باہر بیٹھے ہوئے مہمان نہیں۔ عامر اس کے چہرے پر اور بھی تیز تیز گستاخیاں کرنے لگا، جبکہ ہانیہ ماری شرم کے اپنے آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عامر کی شوخیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، امی آ جائیں گی، انہوں نے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو اٹھا دوں۔ اب اسے کوفت ہو رہی تھی، لیکن عامر نے دونوں بازوؤں میں اس کا نازک وجود جکڑ لیا تھا۔ ہانیہ ایک بار پھر سے اس کی گرپ میں تھی اور وہی سب کرنے لگا جو رات میں اس نے کیا تھا۔ یار، لیکن تم بچوں کی طرح رو رہی ہو۔ عامر اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ کو ایک بار پھر سے درد ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی تو وہ نہائی تھی اور پھر سے اسے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ کیا سواگرات میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے یا عامر ہی زیادہ خواہش رکھتا ہے؟ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر عامر تو نہانے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ اسے پھر دوبارہ نہانا تھا۔ نہا دھو کر اس نے اپنے گیلے بالوں کو چھپا لیا تھا، کہیں کسی کی نظر اس پر پڑ نہ جائے اور وہ یہ سوچے کہ ابھی بھی نہا کر آئی ہے، باوجود اس کے کہ شادی کے ارمان اس کی آنکھوں میں تھے۔ لیکن پھر بھی رات کے حوالے سے خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، خاص طور پر عامر کی طرف تو اس سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ اپنی امی اور بہن سے مل رہی تھی جو اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بڑی بہن شوخی سے پوچھ رہی تھی کہ کیسی گزری تمہاری رات؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لی تھیں۔ سرخ کلر کے سوٹ میں اس کے حسن کی روانائیاں خوب جھلک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عامر آتے جاتے اس پر نظر جما رہا تھا۔ پھر ناشتہ کر کے اس کے میکے والے واپس چلے گئے، کیونکہ شام کو ولیمہ تھا، جبکہ وہ دیگر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی۔ وہ کچھ دیر کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن عامر کا خوف اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اگر وہ کمرے میں گئی اور دوبارہ پھر سے وہ شروع ہو گیا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی بھی اسے درد ہو رہا تھا۔
वो नहीं जानती थी कि दर्द इतना बढ़ जाएगा कि उससे बैठा भी नहीं जाएगा। अभी भी अपनी छोटी ननन से बात करते वो एकदम हंसी तो सामने से आते आमिर के चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी। वो इसे इशारा कर रहा था कि बहाने से वो कमरे में आ जाए, लेकिन एकदम से हानिया ने उससे नज़रें फेर ली। वो जानबूझकर उसका इशारा नहीं समझना चाहती थी। हानिया भाभी, आपको आमिर भाई कमरे में बुला रहे हैं। आमिर की छोटी कज़न ने उसके कान में सरगोशी की, लेकिन वो ढीठ बनकर वहीं बैठी रही। बेटा, कब से आमिर तुम्हें कमरे में बुला रहा है? नसीम बेगम ने उसे थोड़े सख्त लहजे में कहा। उसे उठना ही पड़ा। अब उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अपने कमरे में जाते ही उसे खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही वो कमरे में गई, अचानक तेज़ी से आमिर ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसका बाजू पकड़कर सख्ती से कहने लगा, क्या तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा बुलाने के लिए? 3 दफ़ा तुम्हें बुला चुका हूँ, लेकिन तुम ढीठ बनकर वहीं बैठी रही। 3-4 दफ़ा मैंने तुम्हें इशारा भी किया। वो इस पर अपनी नाराज़गी दिखा रहा था। मैं अभी सोना चाहती हूँ आमिर। मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है और दर्द भी हो रहा है। चाहते हुए भी वो अपने इस दर्द के बारे में न बता सकी जो सुहागरात और उसके अगले दिन के बाद उसके वजूद में उठ रहा था। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों सो जाएं। देखो, वलीमा शाम को है, जब तक हम दोनों आराम कर लेते हैं। आमिर ने एकदम से ही उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। एक बार फिर से वो शुरू हो चुका था। हानिया की गर्दन पर फिर से गुस्ताखियाँ करने लगा। खूबसूरत और ऊपर से मासूमियत उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा थी। आमिर ऐसे ही तो उसे देखकर पागल नहीं हो रहा था। आमिर, प्लीज़ मुझे छोड़ें, बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो इसकी मिन्नत समाजियत कर रही थी, लेकिन आमिर पे तो न जाने रात से क्या वहशीपन सवार था। उसे हानिया की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो बड़े जोश में था। जो उसके मन में आ रहा था वो ही कर रहा था। कल रात से वो कई बार इसके साथ ये सब कर चुका था, इसलिए उसकी तकलीफ़ अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इससे बैठा भी नहीं जा रहा था। तभी वो दोनों हाथ में मुंह छुपाकर रोने लगी, जबकि आमिर अब सुकून से बेड पर लेटा था। ओहो, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। देखो, शुरू शुरू में हर लड़का लड़की ऐसे ही बेताबी और गुस्ताखियाँ दिखाते हैं। वो अब भी शौक लहजे में उसे कह रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि हानिया किस दर्द से गुजर रही है। लेकिन अचानक उसके मुंह से चीख निकली थी। जब तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो दर्द से कराहने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? बाहर मेहमान जमा हैं। ज़ोर ज़ोर से रोते धोते देखकर आमिर परेशान हो गया था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसे लगता है मैं मर जाऊंगी। वो मुसलसल अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। अब आमिर को एहसास हुआ शायद कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसने हानिया को इस हाल तक पहुंचा दिया था। तभी वो नसीम बेगम को बुलाने के लिए दौड़ा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में थी। लेडी डॉक्टर ने हानिया को अंदर बुलाकर चेकअप किया था। शर्मो हया से हानिया ज़मीन पर गिरने को थी। जिस तरह से लेडी डॉक्टर ने उसे चेक किया और उससे उसकी तकलीफ़ पूछी थी, मारी शर्म के उससे नज़रें भी न उठाई जा रही थी। हानिया का चेकअप करने के बाद लेडी डॉक्टर नसीम बेगम को अजीब निगाहों से घूर रही थी। क्या हुआ डॉक्टर साहबा, किस चीज़ का दर्द हो रहा है इसे? नसीम बेगम ने फ़ौरन ही डॉक्टर से पूछा था। ये बहू है आपकी? लेडी डॉक्टर ने नसीम बेगम के तंज़िया अंदाज में पूछा। क्या आपका बेटा जाहिल है? क्या हाल किया है इसने अपनी बीवी का? लेडी डॉक्टर इन्हें बातें सुना रही थी। नसीम बेगम, अभी 3-4 दिन तक इन्हें अपने बेटे से दूर ही रखिएगा। मेरी बात आप अच्छे से समझ रही हैं ना? अभी इनकी हालत बहुत नाजुक है। बार बार उस जगह का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ ज़ख्म पड़ गए हैं। नसीम बेगम बहुत शर्मिंदा सी हो गई थी, जबकि हानिया नज़रें झुकाए बैठी उंगलियां चिटका रही थी। लेडी डॉक्टर ने उसे पेन किलर दे दिया, जिसकी वजह से उसकी तकलीफ़ में थोड़ी कमी हुई थी। फिर वो दोनों आकर कार में बैठ गए, जहाँ पर आमिर उनका इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है? वो अपनी माँ से पूछ रहा था। लेकिन नसीम बेगम के माथे पर बल थे। कुछ ज़्यादा ही नाजुक मिजाज है तुम्हारी बीवी। डॉक्टर के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे, और तुम भी थोड़ा सब्र से काम लो। अब इसे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। वो साथ ही अपनी बेटी को भी लड़ रही थी, जबकि आमिर हानिया को घूर घूर कर देख रहा था, जो नज़रें झुकाए बैठी थी लेकिन बड़ी ही मासूम लग रही थी।
پھر شام کو وہ پارلر میں تیار ہونے چلی گئی۔ شکر تھا کہ اس کی تکلیف میں تھوڑا افاقہ تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھی آج اس کے گھر والے آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن جب وہ گرے کلر کی میکسی پہن کر تیار ہو کر ہال میں آئی، عامر کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ وائٹ کلر کا نیکلس تو اور بھی زیادہ سج رہا تھا۔ سبھی اس کی بیوی کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ عامر کا دل مچل رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اس کو میکے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ آج آپ اسے ماں کے گھر نہیں بھیجنا، میں کل خود ہی لے کر چلا جاؤں گا۔ نسیم بیگم نے اسے گھور کر دیکھا اور سرگوشی میں کہنے لگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3-4 دن تم اس سے دور رہو۔ تم پاگل مت بنو عامر، خدا نخواستہ کچھ بڑا مسئلہ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی لیکن عامر کسی طور پر سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ بس آپ نے ہانیہ کو آج اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنے نہیں دینا۔ وہ بھی بڑا ہی ضدی تھا۔ اب نسیم بیگم پریشان ہو گئی۔ تب انہوں نے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ ہانیہ اکیلی ہی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تب موقع دیکھ کر وہ فوراً اس کے پاس جا پہنچی اور سرگوشی میں کہنے لگی، ہانیہ بیٹا، تم آج اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا۔ کل تمہیں عامر خود اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نسیم بیگم کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی شدت سے اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں نسیم بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ منع کر دے۔ نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گی۔ اچانک ہی اس نے فیصلہ کیا۔ پھر لاکھ عامر اور نسیم بیگم کی کوششوں کے باوجود بھی وہ رکنے کو تیار نہیں ہوئی اور ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ عامر کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس کا یہ خوبصورت روپ آج اپنی نظروں میں اتار رہا تھا اور کمرے کی تنہائیوں میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن ہانیہ نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کو لینے نہیں جائے گا بلکہ وہ خود ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آئے گی۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اس کی چھوٹی بہن، امی، ابو سب اسے گھیرے بیٹھے تھے۔ اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی، ذکر تک نہیں کیا کہ وہاں ایک ہی دن میں وہ کس تکلیف سے گزری ہے، اور عامر نے اپنی شدت اس پر اتنی لٹائی کہ وہ ڈاکٹر تک جا پہنچی۔ لیکن شام ہوئی تو ہانیہ کی امی کہنے لگی، ہانیہ بیٹا، عامر کا موڈ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ تم اسے ایک بار فون کر لو۔ امی کی بات پر اسے بھی تھوڑی پریشانی ہو گئی۔ اسے یاد آیا نسیم بیگم نے اسے کہا تھا کہ عامر نے کہا ہے کہ آج رات تم اپنے گھر نہیں جانا، لیکن اس نے ان دونوں کی ایک نہ سنی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ کیا وہ اس بات پر اس سے ناراض ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے فون کرنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور ابو کے موبائل سے عامر کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ میٹھے سے لہجے میں عامر سے پوچھ رہی تھی۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ ساری زندگی ہانیہ نے اسی کے ساتھ تو گزارنی تھی۔ آگے تمہیں میرا خیال، اگر اتنا ہی خیال ہے تو ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ عامر تو جیسے اس کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر ہانیہ کی جان نکل گئی۔ وہ اسے لینے آ رہا ہے، لیکن میں تو 1 ہفتے کے لیے آئی ہوں۔ عامر پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہانیہ چاہ رہی تھی کہ کسی طور وہ اسے لینے نہ آئے، لیکن وہ بھی ضدی تھا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، پھر تمہیں خود ہی آنا پڑے گا۔ اب ہانیہ پریشان ہو گئی تھی۔ آخر کار اسے ہاں کرنی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی امی اور چھوٹی بہن پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عامر کیوں لینے آ رہا ہے؟ کچھ نہیں امی، بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ ہانیہ نے بہانہ بنایا اور پھر وہ اندر بھی نہیں آیا اور وہیں سے مل کر ہانیہ کو باہر بھیجنے کا کہہ دیا۔ ہانیہ کی امی بھی دیکھ رہی تھی کہ داماد کا موڈ کچھ آف ہے۔ ہانیہ نے عامر کی ناراضگی کے ڈر سے جلدی سے امی کو خدا حافظ کہا اور سامان لے کر باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ گھر آنے تک وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ اس کے پیچھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، نسیم بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ تمہیں 8 دن کے لیے بھیجا تھا، یہ رسم ہوتی ہے؟ ہانیہ شرمندہ سی کھڑی تھی، لیکن عامر نے کوئی جواب دینا بھی گوارا نہ کیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ آج کل کی لڑکیاں تو ذرا صبر نہیں۔ نسیم بیگم اس سے شرمندہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
جبکہ وہ عامر کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اب تو میں آ گئی ہوں عامر، پلیز اپنی ناراضگی چھوڑ دیں، ہانیہ اسے خفگی سے آہستہ سے کہا۔ لیکن میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ تمہیں میری کہاں پرواہ ہے، نہ ہی تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ اس پر ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ اب ہانیہ پریشان سی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ نے شادی سے پہلے ہی تاکید کی تھی شوہر کو ناراض نہ کرنا۔ شادی لڑکی کی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اب وہ اس کی منتیں ترلے کر رہی تھی کہ کس طرح عامر اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تمہیں میرا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، پھر ہی میں اپنی ناراضگی ختم کروں گا۔ عامر بھڑکتے جذبات کسی صورت قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ابھی مجھے کچھ دن آپ سے دور رہنا ہے۔ میرے وہ نازک حصے میں تھوڑے زخم ہیں، وہ سوج چکے ہیں، جھجکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ بس تم جیسی عورتوں کے بہانے، یہی وجہ ہے کہ آج کل طلاقوں کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے۔ شادی کے تیسرے دن ہی عامر کے منہ سے طلاق کی بات سن کر ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اچھا بتائیں، آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جاؤ، الماری کے دراز میں ایک چیز رکھی ہے، اس سے میری ناراضگی ختم ہوگی۔ اب ہانیہ حیران رہ گئی کہ آخر کیا چیز تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ماری شرم کے جیسے وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ نائٹی تھی۔ اگر وہ اسے پہن کر عامر کے سامنے آتی تو اس کے جذبات کسی طور پر بھی نہ سنبھلتے۔ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن جب رات کے واپس آؤں تو مجھے یہی پہنی نظر آؤ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر رات کو اس کے حسب خواہش وہ پہن کر تیار ہو گئی۔ لمبے بال، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک اور اس کی گوری رنگت اوپر کالے رنگ کی نائٹی میں اور بھی کھل کھل کر بکھر رہے تھے۔ عامر جیسے ہی کمرے میں آیا، وہ ہانیہ کو دیکھتے ہی جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اسے زیادہ صبر نہ ہوا، فوراً سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہانیہ اسے روکتی رہ گئی کہ عامر پلیز خدا کے لیے آرام کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن اس کی تکلیف کی بھلا اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ تو اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ پوری رات اسے تنگ کر رہا تھا۔ جہاں ہانیہ اسے روکتی، وہ اور بھی طاقت سے اسے خاموش کروا دیتا اور اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ صبح تک اس کا بدن تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ فجر کا ٹائم ہوا تبھی وہ گہری نیند سویا تھا، اور ہانیہ کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے، کیونکہ جسم کے نازک حصے پر تکلیف کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح 7 بجے ہی تیز تیز دروازہ بجنے لگا۔ جب تک وہ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر چکی تھی، دروازے پر اس کی چھوٹی ننند ریدا کھڑی تھی۔ امی بلا رہی ہیں بھابھی آپ کو۔ ماں کا پیغام دے کر وہ نیچے بھاگ گئی۔ ہانیہ نے اچھی طرح سے سر پر دوپٹہ جمایا۔ ابھی تو اس کے بال بھی خشک نہ ہوئے تھے اور کمزوری اور تکلیف کے باعث اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اپنی اس تکلیف کو چھپائے وہ نسیم بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ بہو دیکھو، صبح سویرے اٹھ جایا کرو۔ آج تو میں نے ریدا کو بھیج دیا تمہیں جگانے کے لیے، لیکن دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ آج میٹھا بنانا ہے، 2-3 مہمان رکے ہوئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں، اس سے پہلے ہی تم کچھ میٹھا بناؤ تاکہ یہ رسم بھی پوری ہو جائے۔ ابھی تو فی الحال ہانیہ کی حالت خود اتنی بری ہو رہی تھی کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ سسرال تھا۔ اسے یہ بات شادی کے فوراً بعد ہی سمجھ آ گئی تھی، تبھی تو اتنی تکلیف کو چھپائے وہ کچن میں کھڑی کھیر بنا رہی تھی۔ عامر دوپہر کے 2:30 بجے اٹھا تھا اور نہا دھو کر باہر نکل گیا۔ ایک بار بھی وہ ہانیہ کی طبیعت پوچھنے یا اسے دیکھنے کچن میں نہیں آیا کہ وہ صرف ایک تسکین کے طور پر اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور تھی۔ میٹھے کی رسم بھی پوری ہوئی۔ اب وہ تھوڑی دیر کمرے میں چلی گئی آرام کے لیے۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ اچانک عامر کمرے میں آیا اور اس نے ہانیہ کو جگانا شروع کر دیا۔ عامر کا خوف اس کے ذہن پر اس قدر سوار ہوا کہ اس کے جگانے پر وہ ایک دم سے چیخ مار کر اٹھی تھی، لیکن اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ قسم سے سوتے ہوئے تم اتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی، میرا تو دل ایک بار پھر سے مچل اٹھا ہے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن عامر نے اسے بازوں سے پکڑ کر بیڈ پر گرا لیا اور ایک بار پھر سے وہ اسے آمادہ کر رہا تھا۔ جس طرح رات میں اس نے اس کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح اس وقت بھی دے۔
لیکن ہانیہ تو جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی، وہ بالکل بے جان لاش کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے شوہر کے اندر اتنی گرمی اور طاقت ہوگی، وہ رات دن اس سے قربت کا تقاضا کرے گا۔ عامر تو جلدی سے نہا دھو کر کمرے میں باہر چلا گیا، پھر وہ جیسے تیسے اپنے بکھرتے وجود کو سمیٹ کر اٹھی اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ ابھی گیلے بال ہی باتھ روم سے باہر نکلی تھی کہ اچانک نسیم بیگم ایک عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور وہ ابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگی۔ نسیم بیگم اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے تصدیق تھی۔ جو تمہاری پھپھو ساس ہیں ہانیہ، وہ اس عورت کا تعارف کروا رہی تھی جو مذاق اڑانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر نسیم بیگم سے کہنے لگی، ویسے بھابھی آج کل کے نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ گرمی ہے۔ نسیم بیگم کچھ بول ہی نہیں سکیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نسیم بیگم جس طرح اسے دیکھ رہی تھی اور اب ان کی نگاہوں میں وہ بہت بری بن گئی تھی، جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ اب اگر ان کے بیٹے کے اندر اتنی آگ تھی شادی کی، تو ہانیہ کا اس میں کیا قصور تھا؟ لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ پھر ہانیہ کی ہر رات ایسی ہی گزرنے لگی۔ عامر اب آفس جانے لگا، لیکن ظاہر ہے اس کا باپ فیکٹریوں کا مالک تھا۔ وہ صبح 12 بجے ہی فیکٹری جاتا اور شام کو جلدی واپس آ جاتا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا کام میں دل ہی نہیں لگتا، اس کے ذہن پر بس ایک چیز سوار رہتی۔ لیکن ہانیہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ عامر کی خوراک بہت اچھی تھی، اس کا جسم بھی لمبا چوڑا تھا، جبکہ ہانیہ دبلی پتلی جسامت رکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا گھر کے حالات اور ہانیہ کے گھر کے حالات میں دن رات کا فرق تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ عامر کے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، جبکہ وہ بہن بھائیوں میں صرف 2 ہی تھے۔ 5 بہن بھائی تھے، جس میں 4 بہنیں اور ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ ہانیہ نے جیسے اپنے لب سی لیے تھے، وہ عامر کے بارے میں کسی سے کوئی بات ہی نہ کر سکتی تھی، اور یہ بات اسے بہت ہی شرم و حیا والی لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ نہ وہ اپنی ماں سے یہ بات کہتی اور نہ ہی اپنی ساس سے کہہ سکتی تھی۔ جب بھی ٹائم ملتا عامر اسے لے کر کمرے میں بند کر لیتا۔ جیسے ہی وہ نہا کر کمرے سے باہر نکلتی، نسیم بیگم اسے سب سنائے بنا نہ رہ سکتی۔ اس گھر میں میری جوان بیٹی بھی ہیں، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ اس دن بھی وہ دوپہر میں ملازمہ کے ساتھ مل کر چند کام سمیٹ رہی تھی جب عامر 3 بجے گھر آ گیا۔ عامر کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر چھپنے لگ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ عامر صرف اس سے ایک چیز طلب کرتا ہے، اور یہ سب کر کے اس کے اپنے جسم میں طاقت نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج بھی آتے ہی عامر نے اسے کمرے میں بلوایا تھا۔ عصر کے وقت وہ نہا کر باتھ روم سے باہر نکلی تھی جب چھوٹی ننند نے دروازہ بجایا۔ بھابھی امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ آپ نے سر سے پاؤں تک ہانیہ کو دیکھا تھا۔ اب وہ بھی جوان تھی اور نہانے کا مطلب خوب اچھے سے سمجھتی تھی۔ فوراً ہی جا کر ماں سے کہنے لگی، بھابھی تو نہا رہی ہے، اور عامر بھائی موبائل چلا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نسیم بیگم کے پاس آئی، وہ اسے سنائے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ کیا طریقہ ہے ہانیہ؟ رات خدا نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انہی سب کاموں کے لیے جو تم دونوں دن میں بھی دروازہ بند کر کے کرتے ہو۔ ان کے منہ سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور رونا شروع کر دیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں بھی تو انہیں یہی سمجھاتی ہوں امی، لیکن وہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ میں خود تھک گئی ہوں یہ سب کر کر کے۔ آخرکار وہ نسیم بیگم کے سامنے پھوٹ پڑی تھی۔ یہ بات تو ان کو بھی معلوم تھی کہ عامر کو شادی کا کس قدر شوق تھا اور وہ شادی کے لیے بے چین تھا۔ حالانکہ ابھی تک وہ سنجیدہ نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی نسیم بیگم اور ان کے شوہر نے اس کی خواہشات کے مطابق ایک خوبصورت اور نازک سی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ ہانیہ کو انہوں نے ایک میلاد میں پسند کیا تھا۔ اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں سمجھاؤں گی اسے اپنے طریقے سے۔ انہوں نے ہانیہ کو تسلی دی۔ دل میں انہوں نے سوچا، آئندہ وہ کبھی اس بارے میں ہانیہ کو رسوا نہیں کریں گی۔ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں تھی، اس لیے انہیں کچھ شرمندگی سے ہو رہی تھی۔ عامر نسیم بیگم کی کوششوں کے باوجود بھی اپنی اس چیز پر قابو نہ پا سکا۔ نسیم بیگم کے سمجھانے پر وہ اتنا ہی کہہ سکا، شادی کس چیز کے لیے کرتا ہے بندہ؟ امی آپ چھوڑ دیں، یہ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج بنتی ہے۔ پھر شادی کے 2 مہینے بعد ہی ہانیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب نسیم بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو آپ کی بہو ماں مرنے والی ہے۔
اب انہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کا الٹراساؤنڈ کیا ہے، اندر موجود نالیاں تھوڑی کمزور ہیں، اس لیے انہیں شوہر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ خون بھی نکل سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کھل کر نسیم بیگم کو آگاہ کر دیا تھا، جبکہ ہانیہ نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب اس نے عامر کو خوشخبری دی تو وہ چلانے لگا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اتنی جلدی بچہ پیدا کر کے تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں اپنی خوشی، اپنے جذبات داؤ پر لگا دوں؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ مجھے اب بھی بچہ دو؟ رات ہوئی تو اس کے لیے گولیاں لے کر آیا، یہ کھا لو، سو جاؤ۔ یہ کیا ہے عامر؟ ہانیہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ جو اولاد پیدا کرنے کا بھوت تمہارے ذہن پر سوار ہوا ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا، چلو جلدی سے یہ گولیاں کھا لو۔ وہ زبردستی اسے بچہ ضائع کرنے کی ٹیبلٹ کھلا رہا تھا، جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عامر سے آنکھیں بچا کر اس نے وہ ٹیبلٹ بیڈ کے نیچے پھینک دی۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح وہ نسیم بیگم کے سامنے رو رہی تھی۔ آپ کا بیٹا پاگل ہو چکا ہے امی، وہ میرا بچہ ضائع کروانا چاہتا ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے جیسے ایٹم بم توڑا تھا۔ نسیم بیگم کا دل دھک کر رہ گیا۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نسیم بیگم اسے لاکھ ملامت کر رہی تھی۔ عامر ہانیہ کو شعلہ باز نگاہوں سے دیکھتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے میری امی کے گھر بھجوا دیں، مجھے عامر سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نسیم بیگم کی منتیں کر رہی تھی۔ ارے بیٹا کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گی اسے، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ لیکن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، عامر نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ میاں بیوی کے آپس کے ہزاروں باتیں ہوتی ہیں اور تم سب کو بتاتی پھرتی ہو، کیا ضرورت ہے یہ سب بتانے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں ان لمحوں میں کس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہوں۔ اب تم میری شدتیں برداشت کرنا۔ وہ اسے دھمکی دے رہا تھا اور پھر ایسے ہی ہوا۔ رات ہوتے ہی وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، اسے اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی اور اچانک اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ عامر خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، میری حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ پورا بیڈ خون سے بھر گیا تھا اور وہ چلا رہی تھی۔ عامر بھی اب تھوڑا پریشان ہو گیا، اس کے چہرے پر پسینے تھے۔ اس کی آواز سن کر نسیم بیگم بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اگر چند لمحے بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، لیکن وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی، اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف عامر کی وجہ سے۔ ہوش و آواز سے بیگانہ وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ ہر رات اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ وہ کسی صورت بھی واپس عامر کی زندگی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ امی مجھے بچا لیں اس وحشی سے، اس کے اندر صرف ہوس ہے، اس نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ رو رو کر ہانیہ کا برا حال تھا، اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آپ لوگ میری بچی کا یہ حال کریں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وعدہ کیا تھا رشتہ لیتے وقت کہ میری ہانیہ کا خیال رکھیں گے۔ ہانیہ کی امی روتے ہوئے نسیم بیگم کو باتیں سنا رہی تھی، جبکہ وہ خود بہت صدمے میں تھی۔ عامر اس قدر ظالم اور نافرمان نکلے گا، انہوں نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے ہی بچے کا قاتل بن جائے گا۔ پھر ہانیہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ عامر کچھ بے چین سا ہو گیا تھا، اپنے کنٹرول، اپنے جذبات کہاں پر نکالتا، اس لیے وہ نسیم بیگم کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں سدھر گیا ہوں امی، اب کبھی بھی اسے تنگ نہیں کروں گا، جیسے وہ کہے گی ویسے ہی اس کے ساتھ چلوں گا، بس ایک بار آپ ہانیہ کو واپس لے آئیں۔ اسے یوں روتا دھوتا دیکھ کر نسیم بیگم کا دل بیٹھ گیا۔ آخرکار وہ ایک ماں تھی۔ تبھی دوسرے دن عامر کے ساتھ وہ ہانیہ کے گھر والوں کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ ہانیہ ابھی تک ان کے سامنے سلام کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ ہانیہ کی امی کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو گھر سے جانے کا کہہ دیں، لیکن گھر آئے مہمان کو اس طرح بے عزت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بیٹا سدھر گیا ہے بہن، یہ ہانیہ سے معافی مانگنے آیا ہے، ایک بار دونوں میاں بیوی کی بات ہو جائے، دیکھیں گھر ٹوٹ جائے گا اور دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نسیم بیگم بضد تھی۔ ہانیہ کی امی نے عامر کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ تبھی وہ خوشی سے اچھلتے، دل کو سنبھالتے ہانیہ کے سامنے آیا تھا۔ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو ہانیہ اور گھر واپس چلو۔ لیکن ہانیہ پریشان تھی، کیا سچ میں ہی یہ مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے؟ سدھر گیا ہے یا پھر یہ صرف ایک ڈھونگ کر رہا ہے؟
لیکن آخر کار اس کے جذبات بھی ایک عورت کے ہی تھے، اس لیے وہ جلدی سے اسے معاف کر کے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب میری مرضی کے بغیر آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جب میری رضامندی ہوگی تبھی میں آپ کے ساتھ رات گزاروں گی۔ وہ عامر کو آزمانا چاہتی تھی، واپس آ گئی تھی، اس لیے عامر کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور 5 دن تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو رہا تھا وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس کی برداشت ختم ہو گئی جب سوئی ہوئی ہانیہ کو اس نے نیند سے جگایا تھا۔ ہانیہ نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھیں تو ڈر گئی۔ اس نے ہانیہ کو کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا اور کان میں کہنے لگا، کب تک ستاؤ گی؟ دیکھو اب تو میرا وجود بالکل ہی کام نہیں کر رہا، تم جانتی ہو مجھے اس کی کتنی عادت ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا وحشی پن اس پر نکال رہا تھا، جبکہ ہانیہ اسے یاد دلا رہی تھی کہ اس نے اس سے کیا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ مکمل ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہانیہ کو یہ محبت نہیں بلکہ ہوس لگ رہی تھی۔ وہ اپنی تھکن، اپنے جذبات اس پر انڈیل کر اپنی گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کا وجود بے پناہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہتی تھی، اسی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ اب ہانیہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایک دن جب اس کی ماں ملنے آئی، اپنی نازک پھول جیسی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹ پڑا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی، کبھی نہ واپس بھیجنے کے لیے۔ آخر کار تم نے اپنا گھر برباد کر ہی لیا، کیوں نہیں چھوڑ دیتے اپنی یہ ہوس؟ میاں بیوی کے رشتے کا تقاضا یہ نہیں کہ تم اسے ایک مشین سمجھ لو۔ نسیم بیگم اسے ذلیل کر رہی تھی۔ چلی گئی ہے تو جانے دیں، اب کوئی ضرورت نہیں واپس لانے کی، میرے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ عامر کا بھی جیسے ہانیہ سے دل بھر گیا تھا، ویسے بھی آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں، نورین آج کل اس کی عاشقی کے قصے چل رہے تھے۔ وہ جلدی اس سے شادی کرنے والا تھا۔ پھر جب ہانیہ کے گھر والوں نے اس سے خلا مانگی تو اس نے بھی انکار کیا اور طلاق کے پیپرز بنوا کر اپنے ماں باپ کو بتائے بنا گھر بھجوا دیے۔ نسیم بیگم صدمے سے چور جب انہیں پتہ چلا کہ عامر نے ہانیہ کو طلاق دے دی ہے۔ کس قدر نیک اور سادہ لڑکی تمہارے لیے پسند کی تھی میں نے، لیکن تم شاید اس کے قابل نہیں تھے۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی، مجھے نہیں ضرورت اس کی۔ وہ لڑکی جو شوہر کی ضروریات ہی نہ پوری کر سکے، وہ عورت کس کام کی؟ اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نورین کے گھر جائیں رشتہ لے کر۔ ابھی ہانیہ کو طلاق دیے مہینہ ہی ہوا تھا جب وہ نسیم بیگم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا۔ اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے کسی صورت کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سادگی سے نورین کے ساتھ اس کا نکاح کر لیا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ فیکٹریوں کا مالک عامر اس کا شوہر بن گیا تھا۔ بھلے ہی وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، لیکن اس کے بچے تو نہیں تھے۔ لیکن نورین اس کی فطرت سے واقف نہیں تھی، وہ کس مقصد کے لیے اسے اپنی بیوی بنا کر لایا تھا۔ اب نسیم بیگم جلد از جلد ردا کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جلد ہی اس کا رشتہ بھی آ گیا، لیکن عامر کو بس دن ہو یا رات نورین اپنے بستر پر چاہیے تھی۔ وہ بھی حیران تھی کہ آخر عامر کا دل کیوں نہیں بھرتا۔ ایک دن اس نے یہ بات عامر سے کہی تو وہ زور زور سے کہہ کر لگاتے ہوئے کہنے لگا، میرے اندر 100 مردوں کی طاقت ہے، میں ایک طاقتور انسان ہوں، ایک بھرپور مرد۔ دیکھو اگر میں ایک دن میں 10 مرتبہ اپنی مردانہ طاقت استعمال کر لوں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اپنے اوپر غرور کرتا تھا۔ نورین خاموشی سے اسے دیکھتی ہی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ عامر کی دولت پر مر مٹی تھی، لیکن اگر اسے اس کی اس فطرت کا علم ہوتا تو کبھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ وہ جان گئی تھی کہ عامر صرف ایک طوائف یا رکھیل کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب گھر میں ردا کی شادی کا سلسلہ چل نکلا تھا، لیکن وہ اکثر ہی بند کمرے میں عامر کے ساتھ ہوتی۔ گھر میں آئے مہمان بھی اس کی عادت دیکھ کر توبہ توبہ کرتے کہ انہیں تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ نسیم بیگم نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہانیہ جو بالکل ہی کمزور اور سہمی ہوئی لڑکی تھی، وہ ان چیزوں میں عامر کو برداشت نہ کر سکتی تھی، لیکن نورین کے اندر اتنی ہمت نہ تھی۔ وہ اکثر ہی بہانے سے پانی میں ملا کر عامر کو نیند کی گولیاں دے دیتی، جس کو کھاتے ہی وہ گہری نیند سو جاتا اور نورین کی اس چیز سے جان چھوٹ جاتی۔ پھر ردا رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔
نسیم بیگم اپنے شوہر کے ساتھ 3 مہینے کے ویزے پر سعودی عرب چلی گئی تھی، جبکہ عامر کو انہوں نے اپنے ہی حال پر چھوڑ دیا۔ پوری فیکٹری عامر کے حوالے تھی، لیکن اسے تو جیسے عورت کے نشے کی لت لگ گئی تھی۔ بس وہ دن رات نورین کو بستر پر لیے پڑا رہتا، اور فیکٹریوں میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ دوسری طرف ہانیہ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ اس کے ابو نے اس کی دوسری شادی اپنے ایک بھتیجے سے کر دی، جو بہت ہی نیک اور قابل لڑکا تھا۔ وہ کنوارا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ہانیہ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہوس نہ تھی، ہانیہ کی زندگی میں سکون تھا۔ جب بھی وہ رات کو کبھی بستر پر لیٹتی تو عامر کے ساتھ گزاری جانے والی وہ راتیں یاد آتیں تو وہ کانپ جاتی تھی۔ نہ جانے کون اس درندے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوگی، وہ اکثر اس بات کو سوچتی۔ نورین بھی آہستہ آہستہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھرتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں عامر سے طلاق لینے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عامر کبھی بھی اسے طلاق نہیں دے گا۔ نورین کو عامر سے بھی ڈر لگتا تھا، جو کبھی کبھار شدید وحشی پن پہ اتر آتا۔ کبھی کبھار وہ نورین کے ہونٹوں پر اس قدر زوردار پیار کرتا تھا کہ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگ جاتا، اور وہ پورا دن اپنے ہونٹوں کو چھپا کر گھومتی۔ جس طرح سے اس نے ہانیہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس طرح وہ نورین کے ساتھ بھی اپنا وہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی بھی عورت کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کا وحشی پن، اس کی درندگی کوئی بھی عورت زیادہ دن تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ فیکٹری سے واپس آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ ایکسیڈنٹ اس قدر زور کا تھا کہ عامر مکمل طور پر معذور ہو کر بستر سے جا لگا۔ نسیم بیگم اور ان کے شوہر واپس آ گئے تھے۔ وہ اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے کا حال دیکھ کر خون کے آنسو بہاتے، جبکہ نورین جو اس سے طلاق لینے کا سوچ رہی تھی، اس کی اس حالت کی وجہ سے اور نسیم بیگم کے جڑے ہوئے ہاتھوں نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک دن جب وہ عامر کو سوپ پلا رہی تھی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، تم نے پہلے ہانیہ کا دل دکھایا عامر، اس کی بد دعائیں لیں، اسے تم نے اتنے آنسو دیے کہ ان آنسوؤں نے عرش ہلا دیا، اور اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے آج تم بستر پر پڑے ہو۔ پھر تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، میں تمہیں اپنا شوہر سمجھ بیٹھی تھی، لیکن تم نے مجھے ایک طوائف سمجھا۔ لیکن آج دیکھو کس قدر بے بسی سے بستر پر پڑے ہو، میرے محتاج ہو، چاہوں تو تمہیں میں زہر دے کر جان سے بھی مار دوں، لیکن ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں تمہارے جیسی وحشی اور درندہ صفت انسان نہیں۔ عامر کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ خود کو کس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کا اندازہ اس کی خاموش لفظوں سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا، جبکہ نورین اسے تانے دینے سے باز نہ رہ سکتی تھی۔ صبح سویرے اسے ناشتہ کرا کر نورین پرس اٹھاتی گھر سے باہر چلی جاتی۔ عامر معذور کیا ہوا، اسے تو جیسے زندگی کا قیمتی سکون مل گیا۔ اب وہ آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا، آج نسیم بیگم عامر کو ویل چیئر پر سے پارک میں لے کر آئی تھی۔ جب 3 چھوٹے چھوٹے معصوم اور خوبصورت بچے یہاں سے وہاں بھاگتے کھیلتے نظر آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عامر کی اولاد کا سکھ دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ بے اولاد ہی رہ گیا تھا۔ اچانک انہیں یاد آیا، جب ہانیہ ماں بنی تھی، اس نے کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ختم کر دیا۔ شاید خدا نے اسی بات کی اسے سزا دی۔ وہ بچے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئی، نسیم بیگم اور عامر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہانیہ تھی، جو اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لیے پیار کر رہی تھی۔ دور کھڑا اس کا شوہر ان کو پکار رہا تھا، لیکن ہانیہ نے جاتے جاتے ایک دم سے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے نسیم بیگم کے ساتھ بیٹھے عامر کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ایک افسوس بھری نظر عامر کے وجود پر ڈال دی، اور وہ اپنے شوہر کی طرف پلٹ گئی تھی، جبکہ عامر نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ نسیم بیگم نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر دل میں دعائیں دینے لگیں کہ میرے بیٹے کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ ایک ماں ہی اپنی اولاد کی تکلیف سمجھ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عامر کے حق میں معافی کی دعا مانگ رہی تھی۔ شاید ان کی تربیت میں ہی کمی رہ گئی تھی، جو عامر نے ایک نہیں بلکہ 2 لڑکیوں پر درندگی ڈھائی تھی۔
ان کی زندگی خراب کر دی، لیکن آج ہانیہ کو یوں خوش باش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملا۔ اب ہانیہ نے اس حالت میں دیکھ لیا شاید خدا کو بھی عامر کی معافی پسند آ جائے، کچھ نہ کچھ تو اس کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی۔